آج کے کیس کی ڈیٹیل بتائیں کہ آج آپ آئے ہوئے تھے, کیا ڈیٹیل ہیں آج کے کیس کی؟ سردار صاحب بسم اللہ الرحمن اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وسلم. سب سے پہلے تو بہت مجھے افسوس ہے کہ ایک بار پھر آپ کو ایک بڑے حادثے کا سامنا ہوا, اور اسلام آباد کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ کچھ عرصے پہلے بھی آپ ڈاکو جو ہے آپ پہ آپ کے کوئی قیمتی چیزیں چرا کے لے گئے, اور ظاہر ہے ایک ورکنگ جرنلسٹ کے پاس کوئی کروڑوں روپے کی چیزیں تو نہیں ہوتی, اس کا اثاثہ, اس کا کیمرہ ہے, اس کا مائک ہے, اس کا قلم ہے. یہ دوسری بار آپ کے ساتھ ہوا ہے. میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں, اور میں اسلام آباد انتظامیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کام صرف یہ وزراء کو اور سرکاری لوگوں کو پروٹوکول دینا ہے؟ یہ جو عام لوگ ہیں, جو عام پاکستانی ہیں, جرنلسٹ ہیں, جو ہم لوگ ہیں, جو وکلاء ہیں, جو سول سوسائٹی ہے, جو خواتین ہیں, جو بچے ہیں, ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کسی کی عزت اور جان و مال محفوظ نہیں ہے. باقی جو احتجاج وغیرہ کی بات ہے, اس میں سمپل سی بات ہے سردار صاحب, آج جو کیس ہوا ہے اس میں اتنی بڑی کامیابی ملی ہے اللہ کے کرم سے کہ حکومتی وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ روم نمبر 1 میں چیف جسٹس صاحب محترم میاں گل صاحب, جو وہاں 2 جج صاحبان ہیں, ان کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ اس کیس میں ہم نے پروسیجرل زیادتی کی ہے, اور اس وجہ سے اگر آپ اس کیس کو فی الحال ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کو اڑانا چاہتے ہیں, اس اپیل کو منظور کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اعتراض نہیں ہے, کیونکہ وہ اس چکر میں ہے کہ یہ کیس نیچے دوبارہ شروع ہو, اور فی الحال وہ لکیونہ جو بات جو چھوڑی تھی انہوں نے اس کو دوبارہ کیس شروع کر کے پوری کریں. وہ تو خیر بات کی بات ہے کہ کیس شروع ہوتا ہے, اور اگر ہوتا ہے دوبارہ نیچے, اور اس میں وہ کمیاں پوری کریں. لیکن آج جو حکومتی وکلاء نے مانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کے وکیل کو کراس ایگزامینیشن کا موقع ہی نہیں دیا, کہ جو نیب کے گواہ آئے تھے, جو جھوٹ کا پلندہ لے کے آئے تھے کہ عمران خان نے پتہ 170 کروڑ روپے کا, یار 170 کروڑ روپے کا کون سا ہار ہوتا ہے اللہ کے بندے, 170 کروڑ روپے میں تو شاید آدھا اسلام آباد کسی کو مل جائے. تو آپ وہ جو 2 نمبر گواہ لے کے آئے تھے, اور آج ہمارے وکیل جناب علی ظفر صاحب نے بتایا بھی کہ وہ جو ان کا گواہ تھا نا, وہ کوئی ہاروں کا ایکسپرٹ نہیں تھا, نہ کوئی گولڈ کا ایکسپرٹ تھا, نہ کوئی قیمتی نوادرات کا. وہ کہتے ہیں وہاں کوئی اسپیئر پارٹ ڈیلر تھا جو BCom فیل تھا. یعنی کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں جو عمران خان کی بات ہے, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے, پورے کے پورے ڈفر ہیں. کہ آپ نے ایک ایسے بندے کو, یار کوئی نوادرات کا ہی بندہ لے کے آ جاتے ہیں نا, جو وہاں گولڈ میں چینج میں ڈیل کرتا ہے, اسپیئر پارٹ ڈیلر کو لے کے آئے اور اس نے 170 کروڑ کی قیمت لگائی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ رات کے 11:30 بجے اس کا بیان قلم بند کیا, اور سارا ڈرامہ راتوں کو یہ کرتے تھے. ویسے ساری گیم یہ راتوں کو ہی ڈالتے ہیں. لیکن خود آج حکومت نے مانا, حکومتی وکیل نے مانا کہ ہم نے عمران خان کے وکیل کو اپنے گواہ پہ کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں دیا. تو اگر آپ اب اس کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن 1 سال سے جو عمران خان کو آپ نے یہاں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو 1 سال سے عمران خان اندر ہے, اور آپ نے جب آج یہ مانا ہے, تو یہ ظلم آپ نے کیوں کیا؟ ایک سائیکل چور, ایک جیب کترے کے وکیل کو بھی موقع ملتا ہے کہ اس کے جو گواہ ہوتا ہے استغاثے کا, حکومت کا, پولیس کا جو گواہ ہوتا ہے, سادہ زبان میں تاکہ عام پاکستانی سمجھیں, کسی بھی ملزم کے وکیل کو حق ہے کہ پولیس کے گواہ پہ وہ جرا کرے. کسی ایک کو نہیں حق, تو ملک کے امت کے لیڈر عمران خان کو حق نہیں ہے. تو آج حکومت نے مانا کہ ہم نے ظلم کیا, ہم نے عمران خان کے وکیل کو کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں دیا, اور بغیر میرٹس پہ ڈسکس کیے صرف پروسیجر کی بنیاد پہ کیس کا اڑ جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے تمام قاعدے قانون بائی پاس کیے. وہ تو کیس آج ٹیکنیکلی ختم ہو گیا ہے اللہ کے کرم سے. مجھے دکھ اس کا ہے کہ ہمارے لیڈر کو اس جیلی کیس میں سال سے انہیں اندر رکھا ہوا ہے. یہ جو سال عمران خان کا اور 25 کروڑ عوام کا ضائع ہوا ہے, اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ شہباز شریف صاحب آپ ہیں, یا وہ جو آپ کو لائے آپ کے ہینڈلرز؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آپ تو مزے چرچے کر رہے ہیں, آپ تو بڑے اپنے سیر سپاٹوں میں بزی ہیں. عام پاکستانی جس کی زندگی تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے, اگر عمران خان باہر ہوتا, یہ ہوتا جو آج اس ملک میں ہو رہا ہے, جو آج صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی, جو آج غریب کی صورتحال ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جو پارلیمنٹ ہاؤس, یہاں سے PM ہاؤس نظر آتا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ, ہر وقت عمران خان کو میں نے صرف ایک چیز پہ پریشان دیکھا تھا. وہ خود ایز اے پرائم منسٹر مہنگائی کی میٹنگز لیتا تھا, اس کو غریب کی فکر تھی, اس کو مزدور کی فکر تھی. کرونا کے دوران جب پوری دنیا بند تھی, پاکستان کا مزدور بھوکا نہیں مر رہا تھا. اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤنس کا کانسیپٹ دیکھے, اور باقاعدہ احساس پروگرام کے تحت جو لوور انکم کے لوگ تھے ان کو گھروں میں راشن پہنچایا. عمران خان کو اس کی فکر ہوتی تھی کہ یار لاک ڈاؤن ہے, مزدور بیچارہ گھر میں پڑا ہوگا, اس کے بچے کیا کھائیں گے. ایسے ہم درد کو ہم نے اندر رکھا. تو جب ایسے ہم کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے امتحان اس قوم پہ آ رہے ہیں. قوم تو عمران خان کے ساتھ ہے, لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کب ہوش کے ناخن لیں گے. پاکستان میں تو ان کا جینا باہر نکلنا 2 بار تھا ہی, اب ان کو لندن اور جنیوا میں بھی کوئی نہیں پوچھ رہا. بہت شکریہ سر, تھینک یو.